الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا مرشدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادب نامیز زیر آسمان ازشنا کتب لفظ گم گردنی آیت جنید و قائدی اللہ بمصطفیٰ برساں ہوئے شاہ دین ہم عروف اگر باؤ رسیدی تمام دول حدیث خاموش رہوں میں تو کلی سب سے جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا منظور بارگاہ رسالت بنانی والے رسالت بنانی میں ایک مرتبہ نور پاک کا نظرانہ پیش کریں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. اور آپ کو اس قابل بنا کر پیدا فرمایا کہ ہم اس کے حبیب پاک کا ذکر کر سکیں اور سن سکیں. اور کروڑوں سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکستنا میں جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. خدا کے شکر کے بعد میں تمام کارکنان انجمن اہل سنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جن کی کاوشوں سے محنتوں سے آج کا یہ اجلاس میلاد کانفرنس کے نام سے 30ویں مرتبہ منعقد کیا گیا ہے. سرزمین حیدرآباد پر بلکہ سرزمین ہندوستان پر بلکہ سرزمین کائنات پر جہاں کہیں بھی کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کی محفل سجاتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس پر خرچ کرنا، اس کو وقت دینا، اس کا اہتمام کرنا. یہ کوئی زمینی کاوش نہیں ہے، یہ آسمانی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے. وہی لوگ ایسی مجالس کو منعقد کرتے ہیں اور ان میں آتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں تمام کارکنان انجمن اہل سنت وجیا نگر حیدرآباد کو کہ وہ اپنی مسلسل کوششوں سے پچھلے 3 سالوں سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر میلاد کانفرنس کے نام سے عظیم و شان جلسے کا اہتمام کر رہے ہیں. انجمن اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ ستارے اہل سنت کے جگہ جمع ہو گئے، اسی کو انجمن اہل سنت کہا ہے. انجمن اہل سنت وجیا نگر حیدرآباد نے بہت اچھی کوشش کی ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. لوگ انگلیاں اٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ایک زمانے قدیم سے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انگلیوں کا جو حال کیا ہم اور آپ سب جانتے ہیں. آج کچھ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی، آپ کی ذات مبارکہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اتحاد کا مرکز ہے. آج جہالت کی بنیاد پر اپنے سیاسی مفاد کی خاطر کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا۔ انہوں نے کبھی حضور کی زندگی کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، کسی سے سنا نہیں، بس اپنے سیاسی مفاد کے لیے گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی بے ہودہ گفتگو، لایعنی گفتگو کو کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ انہی کے بڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھ چکے، انہی کے بڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے اور ترانے لکھ چکے اور پڑھ چکے۔ مجھے بتلایا جائے، میں کچھ باتیں کر کے اپنی جگہ لے لوں کہ مجھے آپ حضرات سوچ کے بتلائیے، آدم کا علم ایک ہستی مجھے ایسی بتلائی جائے جو ہر قوم کے دل میں بستی ہو، ایک ہستی مجھے ایسی بتلائی جائے جن کی تاریخ میں ان کے ماننے والوں کے علاوہ دیگر اقوام نے ان کے قصیدے پڑھے اور لکھے ہوں، ایک ہستی یا ایک بادشاہ ایسا بتلا دیا جائے جو تاریخ انسانیت میں حکمران بھی رہا، رہبر بھی رہا، اور اس کے ماننے والوں نے اس کی تعریف کی، اس کے نہ ماننے والوں نے بھی اس کی تعریف کی ہو، ایک بادشاہ مجھے بتلا دیا جائے۔ نہیں بتلایا جا سکتا، کہیں کوئی کسی کا کوئی علاقے کا بادشاہ ہے تو اس کی رعایا اس کی تعریف لکھے گی، چند اشرفیوں کی چکر میں، چند پیسوں کی چکر میں، چند لفافوں کی چکر میں اس کی خوشامد کرے گی، اس کی تعریف کرے گی، پھر اس کا دور ختم ہو جائے گا تو وہی شعراء، وہی تعریف کرنے والے، وہی قصیدے پڑھنے والے پھر نئے بادشاہ کی تعریف کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کا رواج ہے، مگر ایک ہستی میں آپ کو ایسی بتاتا ہوں، ایک ذات مقدس آپ کو ایسی بتاتا ہوں جن کی ذات مبارکہ 1500 سال پہلے تشریف لائی تھی، جن کی ذات مبارکہ کو اللہ نے مرکز وحدت بنایا، جن کی ذات مبارکہ کو اللہ نے مرکز عرفان بنا کر بھیجا، جن کی ذات مبارکہ کو اللہ نے منبع رحمت بنا کر بھیجا، وہ ذات میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے اور آپ کے آقا کی یہ شان ہے کہ حضور کے قصیدے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عام آدمی کے پیدا ہونے کے بعد، نام کمانے کے بعد لوگ اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کی شان یہ ہے کہ تشریف لانے سے پہلے کوئی عام شاعر، کوئی عام قصیدے پڑھنے والا حضور کے قصیدے نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی مصطفیٰ کے قصیدے سنا رہا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ جیسا نبی مصطفیٰ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، عیسیٰ روح اللہ جیسا نبی مصطفیٰ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ان کا کام وحدت کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ، خود کی نبوت اور رسالت کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ، حضور کی شان خاتمیت کو بھی پہنچانا تھا۔ وہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کے قصیدے سنایا کرتے تھے۔ ہر قوم نے حضور کے قصیدے لکھے ہیں، ہر قوم نے حضور کے قصیدے پڑھے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تشریف لانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا حضرت حسان بن ثابت یہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ حضور کی شان میں قصیدہ لکھ کر لائے، نعت پاک لکھ کر لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسان کیا لائے ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حسان نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی شان میں اشعار لکھ کے لایا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو منبر پر بٹھایا اور اپنے شان میں لکھے ہوئے اشعار حضرت حسان سے سنے اور حضرت حسان کو شاباشی دیتے ہوئے اپنی کملی عطا فرمائی، اپنی کملی عطا فرمائی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے حضور کو جانا، جنہوں نے حضور کو پہچانا، ان کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ وہ حضور کی شان میں لکھے۔ اب حضور کا دور گزر گیا، حضور کے دور کے بعد بھی تمام بزرگوں نے قلم اٹھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ایسے قصیدے لکھے، ایسے ایسی نعتیں لکھی، ایسے ایسے اشعار لکھے جن کو پڑھنے سے ہماری روحیں تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ اچھا یہ تو پھر
مبارکہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، مگر کچھ لوگ عقل کے اندھے ہیں، کچھ لوگ عقل کے اندھے ہیں، اپنے سیاسی مفاد کی چکر میں اس ہستی کی بارگاہ میں بے ادبیاں کر رہے ہیں جن کے ہستی کو اگر بنانا مقصود نہ ہوتا تو خدا کسی کو نہیں بناتا، پوری کائنات کو نہ بناتا۔ اللہ نے بنایا ہے، سب کو بنایا ہے، اسی ہستی کے لیے بنایا۔ اس نے کہا کہاں ہے 1400 سال سے، یہی الفاظ ہے، کہاں ہے 1400 سال سے۔ میں اس سے کہنا چاہوں گا، آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے دل میں ہے اور قیامت تک رہے گی۔ کہاں ہے حضور؟ ہر مومن میں ہے حضور، ہر مومن کے دل کی دھڑکن ہے حضور، ہماری جان ہے حضور، جانے جہاں ہے حضور۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔ پروردگار عالم نے ان کو مرکز رحمت بنایا، منبع الفت بنایا، مرکز شفقت بنایا۔ اگر وہ ذات کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو خدا کسی کو پیدا نہ کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ میرے پیر و مرشد کی کہانی یہ بھی ہے کہ غیر گستاخی رسول کے لیے جمع ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان عظمت رسول کے لیے نہیں جمع ہونے والے۔ ایسی کیسی مسلمانی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پوری کائنات میں سب سے عظیم ہے، اس نام پر نہیں جمع ہو سکتے تو پھر کہیں پر بھی نہیں جمع ہو سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ایک بات آخری کر کے حضرت کو میں آپ کو بھی سننا ہے، حضرت کو بھی سننا ہے، ایک بات آخری کر کے اپنی باتوں کو سمیٹ لوں۔ اب ذرا جن کی ملاد بنانے آپ آئے، جن کی کا ذکر سننے آپ آئے، ان کے ذکر سے روحوں کو تازہ کر کے جانا، اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر کے جانا، اپنے ذہنوں کو مصفا کر کے جانا، اپنے نفوس کو مسلح کر۔ کچھ زندگی ظاہری زندگی گزری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش ہوئی۔ خواہش کہاں ہوتی بھائی؟ دل میں ہوتی۔ وہ تو کہاں ہوتی؟ دل میں ہوتی۔ خواہش ہوئی کہ خانہ کعبہ جو ہے مسجد اقصیٰ کے بجائے، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ رجب کا مہینہ تھا، آدھا مہینہ گزر چکا، ابھی آدھا باقی ہے رجب کا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ خواہش تھی، اور جب خواہش ہوتی تو سرکار آسمان کی طرف نگاہ فرما دے تو عرش معلیٰ کو چیمتی ہوئی نگاہ رحمت آگے نکل جائے، نگاہ فرماتے آسمانوں کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شان محبوبی دیکھو اور اس کی محبت کی ادا دیکھو کہ خداوند مطلق اپنے حبیب کی اس خواہش کو دیکھ رہا ہے جو ان کے قلب اطہر میں خلق ہو چکی، وہ خواہش جو مصطفیٰ کے قلب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق ہوئی، وجود پائی۔ وہ خواہش کو مالک نے دیکھ لیا، خالق نے دیکھ لیا۔ ادھر سے یہ آسمان کی طرف نگاہ پھیرتے ہیں تو ساتوں آسمان کو نگاہ چین کر عرش معلیٰ کے آگے نکل جاتی ہے، اور وہاں سے نگہ خاص خداوند مطلق الرحمن علی العرش استویٰ کہ وہ رحمانی جلووں کے ساتھ اپنے حبیب کے قلب اطہر پر نگاہ فرما کر یہ دیکھ رہا ہے کہ محبوب کا دیکھنا کسی وجہ سے ہے، اور وہ وجہ خواہش قلبی ہے کہ جو بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو مجھے اس بات کا آپ کے سامنے تذکرہ کر کے دیجیے کہ خالق کائنات کو اپنے
محبوب کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش کا کتنا لحاظ ہے، دل میں پیدا ہونے والی خواہش کا کتنا پاس، کتنا لحاظ، اپنے محبوب سے اتنی محبت کہ خدا بندے مطلب اپنے محبوب دعا نہیں کی، سرکار نے دعا نہیں کروائی کہ مولا خانہ کعبہ کو قبلہ بنا، دعا نہیں کی، اپنی زبان پر کبھی نہیں لایا کہ مولا خانہ کعبہ میری خواہش ہے کہ قبلہ بنے، دل میں خیال کیا تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب جب آپ آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، نگاہ فرماتے ہیں، ہم آپ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم آپ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں، ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، مولا ہم نے مجلس سجائی تو راضی ہو جائے، مولا ہم حج کو جا رہے ہیں تو راضی ہو جائے، عمرے کر رہے ہیں تو راضی ہو جائے، نمازوں کے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو راضی ہو جائے، زکات پہ زکات دیے جا رہے ہیں، صدقات و خیرات دیے جا رہے ہیں، مولا قرآن خوانی کر رہے ہیں، ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کتنی جبر کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جائے، اور تو فرما رہا ہے ان قریب ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے محبوب جس سے آپ راضی ہو جائیں، تو مولا پوری کائنات یہ کہنے پہ مشغول ہو گئی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو آدم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی رضا ہے رضا محمد، کلام اللہ ظاہر ہے ان کی رضا سے، بیان خدا ہے بیان محمد، تو حضور کا بیان ہی خدا کا بیان، حضور کی گفتار خدا کی گفتار، حضور کی رضا خدا کی رضا، کیا سمجھے؟ اچھا اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سیقول الصبح، اب یہاں پہ خدا کے کلام کا معیار دیکھیے، یہاں کچھ اور ہے، نواب میں کچھ اور، ادھر کچھ اور، ادھر کچھ اور، اب جب حکم ہوا کہ پکڑ لو، سرکار نماز میں ایک عجیب و غریب صورتحال پیش کرنے لگا ہوں، ملاحظہ کیجیے، آپ امیجن تو کریے نا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام، صحابہ مقتدی، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نے کیا نیت کی ہوگی؟ کعبہ اس امام کے، لیکن کعبہ اس امام کے صحابہ نے نیت کی ہوگی، اب سرکار کا رخ انور بیت المقدس کی طرف، اچھا یہ بھی ذہن میں خیال رہے کہ بیت المقدس کا جو رخ ہے، خانہ کعبہ اس کے بالکل متضاد ہے، اپوزٹ ہے، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حکم سن لیا، کیا کبھی آپ پلٹ جائیے، اب آپ پلٹ جائیے اس قبلے کی طرف، نماز ہی کے عالم میں، نماز ہی کے عالم میں، ایک دس پہ غور کیجیے نا، نماز ہی کے عالم میں سرکار پاک جو امامت فرما رہے تھے پلٹ گئے، صحابہ کرام سرکار کو دیکھ رہے، سرکار ان کی طرف پلٹ گئے، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد صحابہ بھی پلٹ گئے، صحابہ بھی پلٹ گئے، کعبہ اس امام کے پیچھے بولنے والے صحابہ، کعبہ اس امام کے پیچھے، کعبہ اس امام کے یعنی پیچھے اس امام کے، یہ کہنے والے صحابہ سے پوچھو کہ بھئی کچھ دیر رکے کیوں؟ جیسے ہی حضور پلٹے تم پلٹ جانا تھا، تم پلٹ جانا تھا، اے صحابہ کی مقدس جماعت پلٹ جانا تھا، کیوں رکے؟ کیوں حضور کو تکا؟ کیوں حضور کو دیکھا؟ تو بھئی قبلے کی طرف رخ
کہ بھائی اچھا ایک اور نکتہ ہے یہاں پہ کہ جو خواہش قلب مصطفیٰ میں خلق پائی اس خواہش کا مالک کائنات خالق کائنات کو یہ لحاظ یہ پاس ہے کہ اس نے خواہش کے قلب سے نکل کے زبان تک کے سفر کا انتظار نہیں کیا، اس نے اس خواہش کو زبان پہ آنے سے پہلے مکمل فرما دیا۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ دعا جو سرکار نے فرمائی ہے، جو اپنی زبان سے فرمائی ہے، تو اس دعا کا کیا لحاظ ہوگا، اس بات کا کیا لحاظ ہوگا، اس دعا کا مالک کو کتنا پاس ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب سے محبت کا رشتہ ہے۔ اچھا اب جب بڑھ گئے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، کعبہ تھا، حضور کی خواہش کے بعد قبلہ ہوا، تو یا رسول اللہ آپ پلٹ گئے، پلٹتے ہی کچھ لوگ جو ہے تانا دینے لگے، کہیں کو کس چیز نے پہلے کے کعبے سے پہلے قبلے سے دوسری قبلے کی طرف پھیر دیا، کس چیز نے پھیر دیا، اللہ کو معلوم تھا۔ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا سیقول السفہاء، کہ یہاں پر بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، اللہ نے فرما دیا یہاں پر بے وقوف لوگ، بے وقوف کا لفظ استعمال فرمایا، بے وقوف لوگ یہاں پر یہ کہیں گے کہ کو کس چیز نے پھیر دیا۔ تو اللہ سیقول السفہاء فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ معیار دے دیا کہ جو شخص حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل، فعل، قول یا ذات کے متعلق اگر نیگیٹو سوچتا ہے تو وہ قرآن کی ٹرمینالوجی میں بے وقوف ہے، قرآن کے لحاظ سے بے وقوف ہے، کیونکہ خدا نے خود اعلان فرما دیا۔ اب ذرا پوچھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا پوچھئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے روحانی اعتبار سے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی زمین نیاز پر جھکا کر جو بڑے حضرات کے مکین سے پوچھئے کہ یا رسول اللہ آخر خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی خواہش ہوئی تو ہوئی کیوں؟ آپ کی ایسی کون سی حسین یاد اس سے وابستہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں، بے فکر رہو، آخر آپ کی کون سی حسین یاد اس میں وابستہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو قبلے کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پوری دنیا کا قبلہ کعبہ بنانا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کون سی ایسی حسین یاد وابستہ ہے؟ تو آپ کو اس تحویل قبلہ سے پہلے حضور کی پوری زندگی کو کھنگالنا ہوگا۔ ایک لمحہ ایسا آئے گا جہاں حضور خانہ کعبہ کے سامنے ٹھہر کر حضور پاک کے چہرے پہ مسکان آئی تھی، کب آئی تھی؟ جب بنت اسد نے دروازہ کھولا، مولا کائنات پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، اور باہر نکلی بنت اسد، مولا کائنات کو سرکار کے ہاتھ میں دیا، سرکار نے مسکرا کے کعبے کو دیکھا، سرکار نے مسکرا کے کعبے کو دیکھا، تو علی کی ولادت کی خوشی اتنی ہوئی کہ سرکار کی ایک حسین یاد حضور کی ذات سے وابستہ ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چلے گئے کیا آپ ہوگا؟ یہ دکھ رہے مگر آواز نہیں آئی، ذرا زور سے نعرہ لگا پبلک میں سے کوئی بھی۔ سید سارگان تشریف فرمائے، کیونکہ سرپرستی میں جملے نکل گئے، ورنہ میری کیا حیثیت، میری کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر کامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطیب رسولت حضرت مولانا ابراہیم حمیدی قادری صاحب کو مومنٹو پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی خوبصورت انداز میں سماعت کریں گے۔ حضرت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سید شاہ محی الدین حضرت
कादरी साहब को मोमेंटो पेश करें और गुलपोशी करना। सुभान अल्लाह।